तमाम नाज़रीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। शहंशाह कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजादी कौनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बाहमी मोहब्बत। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत करती थीं। खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बयान है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर किसी को अपनी औलाद से मोहब्बत करते नहीं देखा। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिल के जाते और जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो सबसे पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आकर मिलते। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि जब हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ार मोहब्बत खड़े हो जाते और शफ़क़त से उनकी पेशानी को बोसा देते और अपनी नशस्त से हटकर अपनी जगह पर बैठाते। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते तो वो भी खड़ी हो जाती। मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर मुबारक चूमती और अपनी जगह पर बैठाती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत सुबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर तशरीफ़ ले जाते तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रुखसत होते और सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो ख़ानदान भर में सबसे पहले सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात करते, फिर अपने घर तशरीफ़ ले जाते। बाज़ रवायात में है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हर रंज व राहत में शरीक होते और तकरीबन हर रोज़ उनके घर जाते, उनकी खबरगिरी करते, कोई तकलीफ़ होती तो उसे दूर करने की कोशिश फरमाते। अगर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फ़क्र फाका होता तो बेटी के घर में भी यही कैफियत होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर में कोई चीज़ पकती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें से कुछ न कुछ हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी भिजवाते। अगर कहीं से कोई खाने पीने की चीज़ आ जाती तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसमें से सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हिस्सा ज़रूर निकालते और उनको भिजवा देते। कहीं से कपड़ा आता तो वो भी बेकदर मुनासिब सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भेजते। अगर कहीं दावत पर तशरीफ़ ले जाते और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर में भूखी होती तो मेज़बान की इजाज़त से उनके लिए कुछ खाना भेज देते। हज़रत अबू सबला खचनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस तशरीफ़ लाए। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बात ज़्यादा पसंद थी कि जब कभी सफ़र से वापस होते पहले मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा फरमाते, उसके बाद अपनी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाते, फिर अज़वाज मुताहरात रिज़वान अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज अदा करने के बाद हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलने तशरीफ़ ले गए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए घर के दरवाज़ा पर आ गईं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा मुबारक चूमना शुरू कर दिया। दिगर आँख और दहन मुबारक को चूमा और रोने लगीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, रोती क्यों हो? अर्ज़ किया, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग मुशक्क़त से मुतग़य्यर और फटे पुराने कपड़े देख कर रोना आ गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, गरिए व जारी न कर, तेरे बाप को अल्लाह ताला ने एक ऐसे काम के लिए भेजा है कि रोए ज़मीन पर कोई ईंट और गारे का मकान और न कोई ऊनी सूती खीमा बचेगा जिसमें अल्लाह ताला ये काम दीन इस्लाम न पहुँचा दे और ये दीन वहाँ तक पहुँच कर रहेगा जहाँ तक दिन और रात की पहुँच है। हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि एक दिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाका से हैं, तो जौ की रोटी का एक टुकड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जाने पदर, ये पहला खाना है जिसको 3 दिन के बाद तेरा बाप खाएगा। तबरानी में यह इजाफा है, जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जौ की रोटी का टुकड़ा दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी ये क्या है?
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان یہ ٹکیا ہے جس کو میں نے پکایا تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں اکیلی یہ ٹکیا کھا لوں، اس میں سے یہ ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائی ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ خندق میں گھر کے مرد میدان میں تھے۔ ایک دن سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی پکائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے خندق کی کھدائی میں مصروف تھے۔ بیٹی کی محبت پر خوش ہو کر فرمایا، جان پدر، آج 3 دن کے بعد یہ لقمہ مجھے ملا ہے۔ غزوہ احد 3 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات غلط مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ جھوٹی خبر مدینے پہنچی تو خواتین فرط غم سے نڈھال ہو گئیں اور بے اختیار گھروں سے نکل پڑیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ان میں سے شامل تھیں۔ وہ میدان جنگ میں پہنچی تو دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہیں اور چہرہ مبارک اور سر اقدس سے خون جاری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ڈھال میں پانی بھر کر لائے اور حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم دھونے لگی۔ پانی ڈالنے سے خون زیادہ بہنے لگا، چنانچہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی ڈالنا بند کر دیا، چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اسے جلایا اور اسے زخم میں بھر دیا۔ اس طرح خون بند ہو گیا۔ اس سلسلہ میں کچھ روایتیں اس قسم کی بھی ملتی ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میدان جنگ میں تشریف لے گئیں اور وہاں مجاہدین زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں اور ان کی مرہم پٹی کرتی رہیں۔ دوسری روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو سیدہ عالم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک کے زخم صاف کر کے مرہم پٹی کی۔ تیسری روایت ہے کہ غزوہ احد کے وقت سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کو تھوڑے ہی دن ہوئے تھے اور وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ اس کے باوجود وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کی خبر سنتے ہی میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھوئے اور مرہم پٹی کی۔ 8 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جاں نثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئیں۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ان کے موجودگی ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے کہ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں اور میں آپ کے دائیں جانب تھی۔ بس ایک لونڈی ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا پی لیا اور پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پی لیا، پھر عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں روزہ سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ روزہ نفل تھا تو کچھ حرج نہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حکم دیا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سوا ایسے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازہ باقی رکھا گیا۔ سیدنا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ماجدہ ام المؤمنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکہ معظمہ میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ سیدنا حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقد میں آئیں۔ اپنی شادی سے پہلے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ماؤں کے ساتھ بڑے پیار اور محبت سے رہیں۔ آگے چل کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی عقد کیے۔ اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو چکی تھی، تاہم ان کے تمام اپنی ماؤں کے ساتھ نہایت اچھے تعلقات تھے۔ سبھی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ ان کے نزدیک ان کی بڑی قدر منزل تھی اور سبھی ان سے بہت محبت کرتی تھیں۔ خصوصاً ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے خاص تعلق خاطر تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد فضائل و مناقب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے۔ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تو حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اہتمام میں خاص حصہ لیا۔ وہ خود بیان فرماتی ہیں، عقد کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک مکان تجویز کیا گیا۔ ہم نے بتا کے کنارے سے نرم مٹی منگوائی اور اپنے ہاتھوں سے اس میں بچھائی، فرش تیار کیا، لپائی کی، پھر کھجور کی چھال اپنے ہاتھوں سے مل کر 2 تکیے کیے، چھوارے اور منقے دعوت میں پیش کیے، لکڑی کی ایک الگنی تیار کی تاکہ اس پر پانی کی مشک اور کپڑے لٹکائے جائیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیاہ سے کوئی اچھا بیاہ میں نے نہیں دیکھا۔ شادی کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مکان میں گئیں اس میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں صرف ایک دیوار کا فاصلہ تھا۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے کبھی کبھی باہم بات چیت ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک مرتبہ سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لونڈی کی درخواست کے لیے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، لیکن اتفاق سے باریابی نہ ہوئی تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکیل بنا کر واپس چلی گئیں۔ ایک مرتبہ ایک تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ہماری ماں، یہ تو بتائیے رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے اور دونوں میں بڑی محبت اور میل ملاپ تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ ان دونوں کے دل باہم صاف نہیں تھے۔ ان کے ادعا کے تائید میں کوئی ایک بھی مسند اور صحیح حدیث موجود نہیں۔ پڑھائی میں کہیں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، پلیز سبسکرائب